اشفاق صاحب، کون سی وہ غلطیاں ہیں سر جس کے باعث شری لنکا ڈیفالٹ کر چکا، اور شری لنکا اور پاکستان کے معاشی حالات میں مماثلت کتنی ہے سر؟ ابھی تک تو ایسا نہیں ہے صورتحال. سری لنکا کی کیفیت ہے وہ پاکستان کی بھی وہی کیفیت صورتحال اتنی گمبھیر نہیں ہے. لیکن اس حکومت کو آئے ہوئے تقریباً ایک مہینہ ہو گیا. اس ایک مہینے میں ایک بھی پالیسی ڈیسیجن نہیں لی گئی ہے کہ اس معیشت کو کیسے بہتر کرنا ہے. تو ایک دن پالیسی ان ایکشن کا جو گزر رہا ہے وہ ہمیں سری لنکا کی طرف دھکیل رہا ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم نہیں ہیں سری لنکا کی طرف، لیکن اسی طریقے سے ہم ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے دیکھ کر بیٹھے رہے ہیں. میں آپ کو دیکھوں، آپ مجھے دیکھتے رہے، میں کسی اور کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایکشن لے گا. ایکشن کہیں سے نہیں ہو رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ آنکھیں بند کر لینے سے پرابلم دور تو نہیں ہوتا ہے. ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہیں، اس سے کام نہیں چلے گا. آپ کو ایکشن لینا ہے. ایک مہینے میں ایک ایکشن نہیں لیا گیا. اگر اسی طریقے سے رہا تو ہر ایک دن ہمیں آہستہ آہستہ سری لنکا کے صورتحال کی طرف لیتا جائے گا. اس سے اشفاق صاحب، اس وقت سے ڈالر 190 سے زائد ہو چکا ہے، اوپر ہو چکا ہے. اسٹاک مارکیٹ میں مسلسل گراوٹ ہے، مہنگائی کا طوفان ہے. اگر عمران خان حکومت کی نااہلی کی وجہ سے مہنگائی بے قابو تھی تو اب تو تجربے کار حکومت آ گئی ہے نا. ان کے آنے کے بعد حالات مزید خرابی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ یہ ایک لیسن ہے ان تمام اپوزیشن کے لوگوں کو کہ جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو بڑی لمبی باتیں کرتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں وداؤٹ نوئنگ دی گراؤنڈ ریالٹی. وہ صرف پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ کل کی جو اپوزیشن ہے وہ آج کی حکومت بھی ہو سکتی ہے، اور آج کی حکومت کل کی اپوزیشن بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک لیسن ہے آنے والے تمام لوگوں کے لیے، سیاستدانوں کو، کہ جب آپ حکومت میں نہ رہیں تو لمبی باتیں نہ کیا کریں، صرف پوائنٹ اسکورنگ کے لیے بات نہ کیا کریں. ٹھیک ہے، جب آپ آ گئے ہیں، جب ان کو اندر سے پتہ چل رہا ہے کہ صورتحال کیا ہے، تو آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو پچھلے والی حکومت کر رہی تھی. ہم یہ حکومت کہہ رہی ہے نا کہ جی یہ تیل کی قیمتیں جو ہے بڑھانی چاہیے، سبسڈی تو برباد کر دے گا، بجٹ کو تباہ کر دے گا، فراغ کر دے گا. چلو، وہ نکبے لوگ تھے، آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، آپ ٹھیک کر دیں ان کو، آپ بڑھا دیں ان کو. کیوں نہیں بڑھا رہے؟ اگر آپ نہیں بڑھا رہے ہیں تو آپ تو وہی پچھلے والی پالیسیز پہ پھر آپ عمل درآمد کر رہے ہیں. تو پھر ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جب آپ اپوزیشن میں ہو. اشفاق صاحب، ڈالر کنٹرول کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ ارے کھلاڑی ہوتے ہیں بہت سارے مارکیٹ میں، بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں، ان کو تو موقع چاہیے. پھر اخبارات میں آرٹیکل بھی آتے ہیں کہ اگر ایسی رہی تو یہ اس مہینے کے آخر تک جو ہے یہ 200 پہنچ جائے گا. اب آپ نے سن لیا کہ آرٹیکل میں فلاں صاحب نے یہ کہا ہے کہ 200 پہنچ جائے گا. آپ گئے، آپ نے مارکیٹ سے خرید کے اپنی جیب میں رکھ لیا. آج آپ نے ڈیمانڈ کریٹ کر دیا. تو جب ایک طرف کرنسی سلائڈ کر رہی ہوتی ہے نا تو لوگوں کے ایکسپیکٹیشن یہ ہوتے ہے کہ کل یہ اور نیچے چلا جائے گا. تو جس نے ایل سی کھولنا ہے، کچھ ڈالر لینے ہیں، وہ آج ہی کہتا ہے کہ آج کے سطح پہ کر لو، کل پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا. تو وہ آج کی سطح آج جو ہے وہ ڈیمانڈ کریٹ کر دیتا ہے. اور جو ایکسپورٹر حضرات ہیں جو ڈالر لا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار آج میں کیوں لاؤں ڈالر کو، میں 2 دن کے بعد لاؤں گا تو مجھے 2-4 روپے زیادہ مل جائے گا. وہ سپلائی شارٹ کر دیتا ہے، وہ نہیں لاتا ہے ڈالر. تو ڈالر میں ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ کریٹ ہوتا ہے، اس لیے پریشر میں رہتا ہے. سر، حکومت کیا کردار ادا کر سکتی ہے جو نہیں کر پا رہی ہے؟ دیکھیں، اس وقت جو ہے کوئی جادو کی چھڑی کسی کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا کہ وہ پلک جھپکتے میں یہ بلب اندھیرا تھا، ہم نے بلب کو آن کیا، ایک دم روشنی ہو گئی. معیشت کی تمام جو پالیسیز ہوتی ہیں ایک انوائرمنٹ میں آپریٹ کرتی ہیں. اس وقت آپ 1 درجن نوبل انعام یافتہ پروفیسروں کو جو اکنامکس میں جن کو نوبل انعام ملا ہو ان کو لے آئے پاکستان میں اور ان سے کہیں کہ جی آپ ماشاءاللہ سارے نوبل لوریٹ ہیں، آپ پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کر دیں. وہ نہیں کر سکیں گے. کیا ماحول ہے ہمارے یہاں اس قسم کا؟ اتنی سیاسی جو بے چینی ہے میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی. اتنی پولیٹیکل پولرائزیشن اس ملک میں ہے جو میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی تھی کبھی. تو اس قسم کے پولیٹیکل پولرائزیشن میں، سیاسی تناؤ میں
کبھی بھی کوئی معیشت کام نہیں کر سکتی ہے. کوئی بھی شخص پیسہ لے کر انویسٹ نہیں کرنے کے لیے آئے گا اس ملک میں. اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پولرائزیشن کو ختم کیا جائے. اچھا سر، یہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب اگر وہ واپس آ جاتے ہیں تو کیا ان کی واپسی سے معاملات سمجھ سکتے ہیں؟ کوئی جادو کی چھڑی لے کے تو نہیں آئیں گے نا وہ. جب تک ملک میں سیاسی کھینچا تانی کھینچاؤ یہ نہیں ختم ہوگا اس وقت تک جتنے بھی بریلینٹ سے بریلینٹ لوگوں کو بلا لیں کچھ نہیں کر سکیں گے وہ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے جڑ کی طرف توجہ دیں. روٹ کاز جو آج ہماری اس وقت جہاں پر کھڑے ہیں اس میں یہ سیاسی عدم استحکام ہے. اس کو ختم کریں، جس کے لیے میں نے آپ کو سجیشن دیا.